کرام، یہ تیراکی اور تسبیح صرف بے جان حرکت نہیں بلکہ فرشتوں کی نگرانی اور اللہ کے حکم کے تحت ایک عبادت کی مانند ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ محض سائنس کے حساب کتاب کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کے فرشتوں کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام میں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر سیارہ کسی نہ کسی فرشتے کے ماتحت ہے۔ ہمیشہ کی طرح اسلامی، روحانی، سائنسی اور عقلی پہلوؤں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ، سیاروں کی گردش اور ان کی بے مثال ترتیب صرف ایک سائنسی اتفاق ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور پوشیدہ حقیقت ہے جسے عقل اور روحانیت دونوں تسلیم کرتے ہیں؟ معزز ناظرین، کائنات کا یہ عظیم نظام جس میں ہر سیارہ اپنے اپنے مدار اور چکر میں ایک لمحے کے لیے بھی رکاوٹ کے بغیر حرکت کر رہا ہے، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ محض سائنس کے حساب کتاب کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کے فرشتوں کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 38 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سورج ایک مقررہ ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ زبردست علم والے کا اندازہ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اس آیت میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سورج کی یہ حرکت اندھی قوتوں کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی اور شعوری تقدیر کے مطابق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر سیارہ کسی فرشتے کے ماتحت ہے؟ سنن ترمذی کی ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی ذرے کے برابر بھی چیز فرشتوں کے نظام کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام میں نہ ہو۔ معزز ناظرین، یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ سیاروں اور ستاروں کی یہ بھاری بھرکم سلطنت فرشتوں کی نگرانی کے بغیر نہیں چل رہی۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر سیارہ گریوٹی مطلب کشش ثقل اور مدار کے اصول کے تحت گردش کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ان قوانین کو کس نے بنایا؟ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 40 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سب ایک ہی مدار میں تیرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ یسبحون کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ تیراکی کی طرح مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔
ناظرین کرام، یہ تیراکی اور تسبیح صرف بے جان حرکت نہیں بلکہ فرشتوں کی نگرانی اور اللہ کے حکم کے تحت ایک عبادت کی مانند ہے۔ معزز ناظرین، روحانی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اہل تصوف اور مفسرین نے کئی جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہر بڑے قدرتی مظہر کے پیچھے ایک ملک مطلب فرشتہ کار فرما ہوتا ہے، جیسے بارش کے فرشتے، ہوا کے فرشتے، موت کے فرشتے اور رزق کے فرشتے۔ اسی طرح بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سیاروں کی حرکت بھی فرشتوں کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 5 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ فرشتے جو مختلف کاموں اور امور کو تدبیر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات کے تمام انتظامی معاملات فرشتے ہی انجام دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ زمین، مریخ، مشتری اور زحل جیسے سیارے بھی انہی مدبر فرشتوں کے ماتحت ہوں؟ اب آتے ہیں عقلی پہلو اور زاویے پر۔ عقلی پہلو سے اگر دیکھیں تو ایک اتنا عظیم الشان نظام جو اربوں سال سے بغیر کسی غلطی کے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کسی شعوری قوت کا ہونا لازم ہے۔ اگر یہ نظام صرف سائنسی اصولوں پر چھوڑ دیا جاتا تو ذرا سا توازن بگڑنے سے زمین اپنی گردش روک دیتی یا سورج کے قریب جا کر جل جاتی۔ معزز ناظرین، یہ توازن اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی قوت موجود ہے جو ان قوانین کو نہ صرف بناتی ہے بلکہ مسلسل قائم بھی رکھتی ہے، اور وہ قوت اللہ کے حکم اور فرشتوں کے ماتحت نظام ہے۔ ناظرین کرام، روحانیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ سیاروں کی گردش بھی ایک مسلسل تسبیح ہے اور فرشتے اس عبادت کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ ناظرین کرام، اب ایک اور دلچسپ سوال۔ اگر ہر سیارہ کسی فرشتے کے ماتحت ہے تو کیا انسان ان فرشتوں کے نظام سے الگ ہے؟ نہیں، انسان کے ساتھ بھی فرشتے موجود ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے آگے اور پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے سیارے اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کے ماتحت ہیں، ویسے ہی انسان بھی فرشتوں کے نظام کے اندر ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال۔ اگر سیارے اور ستارے فرشتوں کے ماتحت ہیں تو بتائیں ان سب کا اصل مالک اور نگران کون ہے؟
جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ہم یہ بات بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ سائنس، عقل، روحانیت اور قرآن نے مل کر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ یہ کائنات اندھی قوتوں کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ ایک شعوری نظم اور فرشتوں کی نگرانی کے تحت چل رہی ہے۔ یہ سیارے اپنی گردشوں میں آزاد نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ حکم فرشتوں کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ انسان کی پیشانی اور قرآن کے راز کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔